السلام علیکم اسٹوڈنٹس، وائٹل ایجوکیٹرز اور اس کے زیر اہتمام انگلش گرامر کورس، اور آج کی ہماری کلاس ہے کلاس نمبر 23۔ سب سے پہلے میں فارملی آپ کو تھوڑا سا اپنے اس پورے کورس کی آؤٹ لائن کے بارے میں بتا دوں کہ ہم نے انگلش گرامر کورس کا جو آغاز کیا ہے الحمدللہ یہ اس کا 23واں لیکچر ہے، اور اب تک ہم انگلش کے بہت سے ٹاپکس کو تھوڑا تھوڑا کر کے کور کر چکے ہیں۔ پارٹ آف سپیچ ہمارا جو ہے وہ جاری ہے، اور پارٹس آف سپیچ میں ہم لوگوں نے پچھلے لیکچر میں وربس اینڈ دیئر فارمز اس پر کام کیا تھا۔ ظاہر ہے ورب اور اس کی فارم جو ہوتی ہیں وہ ڈیپینڈ کرتی ہیں ٹینسز کے اوپر، اور ورب کیا ہوتا ہے اوبویسلی ایک ایکشن ورڈ ہے جو کہ کسی بھی سبجیکٹ یا ناؤن کے لیے ایز این ایکشن ورڈ کام کرتا ہے، یعنی کہ اس کے کسی ایکشن کو ایلیبوریٹ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم کہتے تھے کہ شاہد سنگز، اسی طرح اصغر رائڈس اے بائک۔ تو اس دونوں جملوں میں اگر آپ دیکھیں تو شاہد اور اصغر یہ وربز ہیں، یہ سبجیکٹس ہیں، جبکہ سنگز اور رائڈس جو ہے نا یہ ان کا ایکشن ورڈ یعنی کہ ورب ہے۔ اچھا جی، اب یہ دو جملے جو ہے نا یہ ذرا ڈیفرنٹ ٹائپس کے ہیں، انہی کو لے کر چلتے ہیں ورب کی ٹائپس کی طرف، اور سب سے پہلے ورب کی ٹائپس کو دیکھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اس لیکچر کے نیکسٹ ٹاپک کی طرف جائیں گے۔ اوبویسلی ورب کو پہلے کمپلیٹ کرنا ہے۔ ورب کی دو ٹائپس ہیں جناب، پہلی ٹائپ ہے ٹرانزٹیو اور دوسری ٹائپ ہے جناب انٹرانزٹیو۔ یہ جناب دو ٹائپس ہیں وربس کی، ٹرانزٹیو اور انٹرانزٹیو۔ اس میں اب کیا معاملہ ہے دیکھیں، آپ جب دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی سبجیکٹ ہے، جیسے لیٹ سپوز شاہد کی بات ہو رہی ہے، تو شاہد یہاں پر چونکہ ایک سبجیکٹ ہے، ایک ظاہر ہے فائل ہے جو کام کر رہا ہے، تو وہ کیا کام کر رہا ہے، وہ آگے سنگز یا رائڈس یا جو بھی ورڈ ہم یوز کرتے ہیں اس کے لیے جو ایکشن ورڈ ہوتا ہے۔ سو بیسیکلی کوئی بھی ورب ہوتا ہے نا تو وہ کسی نہ کسی سبجیکٹ پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ سبجیکٹ کے اوپر کام کر رہا ہے، چلے ٹھیک ہے جی، یہ سبجیکٹ کا ورب یہ ہے، اس سبجیکٹ کا ورب یہ ہے۔ اس کے بعد اگر آپ تھوڑا سا مزید آگے جائیں تو آپ کو یہاں پر نظر آتا ہے کہ بائک، جیسے کہ اصغر رائڈز اے بائک۔ اب یہاں پر بائک بھی ہو سکتا ہے اور ہارس بھی ہو سکتا ہے، مطلب ایدر آف دا ٹو تھنگز، کہ رائڈ وہ کیا کر رہا ہے، ہارس رائڈنگ کر رہا ہے یا بائک چلا رہا ہے، وٹ ایور۔ اچھا جی، اب معاملہ یوں ہے کہ شاہد کے معاملے میں یہاں پر لکھا ہوا ہے شاہد سنگز، شاہد گانا گا رہا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ شاہد از سنگنگ، بس یہاں تک، اس سے آگے کوئی چیز نہیں ہے، سنگنگ اے سانگ یا وٹ ایور۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جناب اس کے آگے آبجیکٹ نہیں ہے، جبکہ اس میں آبجیکٹ موجود ہے، تو یہی چیز ٹرانزٹیو اور انٹرانزٹیو کو ڈیفائن کرتی ہے۔ یعنی جو ورب کی ٹائپس ہیں ٹرانزٹیو اور انٹرانزٹیو، یہ کسی بھی آبجیکٹ کے ہونے نہ ہونے سے بنتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان دا ٹرانزٹیو ورب، ٹرانزٹیو ورب میں کیا ہوتا ہے، ایکشن از ٹرانسفرڈ فرام سبجیکٹ ٹو آبجیکٹ in a sentence۔ اب اس کو ذرا غور سے دیکھیے اور اس کو سمجھیں تو بہت آسان ہے کہ جو ٹرانزٹیو ورب ہوتا ہے یا ٹرانزٹیو ورب کا جو سینٹینس ہوتا ہے، اس میں جو بھی کسی سبجیکٹ کا یا ناؤن کا ایکشن ہوتا ہے وہ ہمیشہ سبجیکٹ سے آبجیکٹ کی طرف ٹرانسفر ہوتا ہے۔ سو یہ مین چیز ہے، اور اسی چیز کو ہم نے سمجھنا ہے۔ مثال کے طور پر فار ایگزامپل، جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی تھی، یہاں پر میں ٹائپ کر دیتا ہوں، طاہر drives a car, he builds a strong castle۔ اچھا جی، they play cricket daily۔ اچھا، ایک اور چیز اس میں بتاتا چلوں، میرے بہت سے اسٹوڈنٹس یہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ بڑی سمپل ایگزامپلس جو ہے نا وہ اپنے لیکچرز میں دیتا ہوں، تو تھوڑی سی کمپلیکس یا مشکل ایگزامپلس بھی دیا کروں۔ دیکھیں اب میں آپ کو اس میں ایک چیز بتا دیتا ہوں۔
ہمارا بنیادی جو مقصد ہے نا وہ ہے ایک چیز سیکھنا. جیسے لیٹ سپوز ابھی اس لیکچر میں ہم سیکھ رہے ہیں ٹرانزٹیو اور انٹرانزٹیو وربس، ان کی ٹائپس کیا ہیں. تو کوئی بھی چیز سیکھنے کے لیے آپ اس کو سمپل چیز کے ساتھ ہی سیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اس کا جو بنیادی یوں کہہ لیں مطمع نظر ہوتا ہے نا وہ چیز کا سکھانا ہوتا ہے، نہ کہ ہمیں اس سینٹینس کو ہمیں سیکھنا ہے. اوبیسلی مشکل سینٹینسز، ان کی کنسٹرکشن، پھر ظاہر ہے ٹرانسلیشن کے معاملات، اور اس کے علاوہ جو آگے ٹینزز کے بھی ہم نے لیکچر بنانے تو وہ اوبیسلی ابھی آئیں گے اور اس کے اندر ہم یہ چیزیں بالکل کریں گے. اس وقت چونکہ ہم ٹرانزٹیو ورب یا اور بھی چیزیں جب ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو سمپل سینٹینسز میں وہ چیز سمجھاؤں. جیسے پروناؤن ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں، جیسے ناؤن سمجھ رہے ہوتے ہیں. پہلی اگزامپل میں جی کہ طاہر ڈرائیوز اے کار. طاہر میں اب یہ معاملہ ہے کہ طاہر گاڑی چلا رہا ہے. اس میں جو ایکشن ہے، یعنی ایکشن کیا ہے؟ ڈرائیو. یہ سبجیکٹ یعنی کہ طاہر سے یہ ٹرانسفر ہو رہا ہے جناب آبجیکٹ کی طرف، اور آبجیکٹ کیا ہے جی؟ کار. کیونکہ آبجیکٹ یہاں موجود ہے کہ وہ کیا چلا رہا ہے، وہ کار چلا رہا ہے، یعنی ہی ڈرائیوز اے کار یا ہی ڈرائیوز اے ٹرک. کوئی بھی چیز جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں کہ جناب وہ یہ چیز چلا رہا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی ایک آبجیکٹ ہوا نا. ایک آبجیکٹ کے بغیر ایک جملہ جو ہوتا ہے نا وہ ادھورا تو ہوتا ہے، بند ہو جاتا ہے. جیسے میں یوں کہتا ہوں کہ جناب اگر میں یہاں سے یہ جملہ کٹ کر دوں تو آپ کو ابھی جملہ ملے گا طاہر ڈرائیوز. ٹھیک ہے، طاہر ڈرائیوز یہ بھی مکمل ہے اپنی جگہ، ایک فریز بن گیا ہے کہ طاہر چلاتا ہے، مطلب ڈرائیو کرتا ہے. اب ظاہر ہے وہ کیا چیز چلا رہا ہے، یہ چیز یہاں اسپیسیفائڈ نہیں ہے، تو یہ ٹرانزٹیو ورب نہیں بنے گا. ٹرانزٹیو ورب کے لیے ضروری ہے کہ جناب آپ کے پاس ایک آبجیکٹ موجود ہو اور آپ کا جو ایکشن ہے نا کسی بھی سینٹینس کا، جیسے کہ یہ ڈرائیو ایکشن ہے، تو یہ آپ کا سبجیکٹ سے ٹرانسفر ہو آبجیکٹ کی طرف. اب دوسرے جملے میں آ جائیں، یہاں پر سبجیکٹ ہے ہی اور آگے ہے ہی بلڈز اے اسٹرانگ کاسل. کاسل کہتے ہیں قلعے کو، کسی بڑے مضبوط. اس حوالے سے یہ کہ وہ ایک بہت مضبوط قلعہ بناتا ہے. اب دیکھیں یہاں پر کلیئر نظر آ رہا ہے، کلیئر سمجھ آ رہا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا چیز بنا رہا ہے. یا میں یہاں پر کاسل کی جگہ پہ میں یہ لکھ سکتا ہوں ہاؤس، مطلب میں یہ بھی لکھ سکتا ہوں ہی بلڈز اے اسٹرانگ ہاؤس، تو وہ ایک مضبوط گھر بناتا ہے. اب دیکھیں کہ اس میں ہی کا جو ورڈ ہے یا لفظ ہے نا یہ ایز اے سبجیکٹ یوز ہوا ہے، اور اس میں یہ جو بلڈ ہے نا یہ کیا ہے؟ یہ ایک ایکشن ورڈ یا ورب ہے بلڈ. اور اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ایکشن ہے سبجیکٹ سے ٹرانسفر ہو رہا ہے ہاؤس کی طرف، یعنی کہ آبجیکٹ کی طرف. تو اس میں بھی obviously آبجیکٹ موجود ہے، تو یہ ایک ٹرانزٹیو ورب ہے. یہ اسٹرانگ اس کی کیٹیگری میں نہیں آتا، یہ بیسیکلی ایک ایڈجیکٹو ہے. یہ خیر ہم بعد میں چیزیں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. دے پلے کرکٹ ڈیلی. اب دیکھیں یہاں پر اگر دے کا یہ ورڈ دیکھیں تو یہ سبجیکٹ ہے کہ وہ روزانہ کرکٹ کھیلتے ہیں. دے پلے کرکٹ ڈیلی. اب اس میں دیکھیں کہ یہ جو پلے کا ورڈ ہے نا یہ کیا ہے؟ یہ ایک ورب ہے. تو اس کے حوالے سے اگر ہم ورب کے حوالے سے دیکھیں تو ایکشن آپ کا جو ہے نا وہ سبجیکٹ سے آبجیکٹ کی طرف ٹرانسفر ہو رہا ہے. آبجیکٹ کیا ہے اب یہاں پہ؟ ڈیلی نہیں ہے. اچھا کچھ بچوں کا یہ بڑا غلط کانسیپٹ ہوتا ہے کہ جی آبجیکٹ ہمیشہ آخر میں آئے گا، ایسا ضروری نہیں ہے. آبجیکٹ بیسیکلی آپ کا کہیں بھی آ سکتا ہے، بنیادی طور پہ اسے آبجیکٹ ہونا چاہیے اور اسے آبجیکٹ ہمیں ماننا چاہیے اور اسے آبجیکٹ کی طرح ہمیں ڈیل کرنا چاہیے ایک سینٹینس کے اندر. اب یہ دیکھیں نا وہ روزانہ کرکٹ کھیلتے ہیں تو ڈیلی آیا نا پھر اس کے بعد لاسٹ میں، لیکن کرکٹ یہاں آ گیا تیسرے نمبر پر، اور آبجیکٹ یہ ہے کہ وہ کیا کھیلتے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ جو چیز کھیلتے ہیں، مثال کے طور پر یہاں پر میں ہاکی کا ورڈ یوز کر دیتا ہوں تو ہاکی ایز این آبجیکٹ آ جائے گا یہاں پر. دے پلے ہاکی ڈیلی. تو اب ظاہر ہے کہ یہاں پر ہاکی ایز اے سبجیکٹ ہوگا، سوری آبجیکٹ ہوگا. تو یہاں پر سبجیکٹ سے آبجیکٹ کی طرف یہ جو ایکشن ٹرانسفر ہو رہا ہے یعنی پلے، سبجیکٹ سے آبجیکٹ کی طرف یعنی دے سے ہاکی کی طرف، تو یہ بھی ایک ٹرانزٹیو ورب ہے. تو یہ کچھ ایگزامپلز ہیں، ایم شور آپ کو سمجھ آ گئی. باقی آپ جتنی پریکٹس اور ریسرچ کریں گے آپ کو سمجھ آئے گی. جیسے مثال کے طور پر میں 2-3 ایگزامپلز آپ کے لیے اور دے دیتا ہوں، کیونکہ ہم نے ظاہر ہے کہ اس کو اس لیکچر کے اندر تمام کرنا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیکچر میں اگلی چیزیں ہوں گی. جیسے مثال کے طور پر ہی سوئچڈ آن دا ٹی وی. اس نے ٹی وی آن کیا، سوئچڈ آن یعنی چلایا. اب دیکھیں یہاں پر سوئچڈ آن جو ہے نا یہ بیسیکلی کیا ہے؟ یہ ایک ورب کے طور پر یوز ہو رہا ہے.
ایکشن جو ہے نا وہ سبجیکٹ سے آبجیکٹ کی طرف جا رہا ہے. ٹی وی ایک آبجیکٹ ہے کیونکہ آن کسے کیا گیا؟ ٹی وی کو. اوبیسلی اگر میں یہاں پر اے سی لکھ دیتا ہوں یعنی ایئر کنڈیشن تو پھر ایئر کنڈیشنر اس نے آن کیا ہے, یا روم کولر لکھ دیتا ہوں, کچھ بھی لکھ دیتا ہوں تو یہ ایز این آبجیکٹ یوز ہوگا. تو یہ ایگزامپلز ہیں جی ٹرانزٹیو ورب کی. اب انٹرانزٹیو کو خاصیت تک آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جو انٹرانزٹیو ورب ہوتا ہے نا, انٹرانزٹیو ورب, اس میں کیا ہوتا ہے؟ دا ایکشن ڈز ناٹ گو فرام سبجیکٹ ٹو آبجیکٹ. in fact object is missing, object ہوتا ہی نہیں ہے, and subject, یہ جو سبجیکٹ ہوتا ہے نا بیسیکلی یہ پرفارم کر رہا ہوتا ہے, پرفارمس دا ایکشن یا ورب جو بھی پرفارم کرنا ہوتا ہے. سو یہ بیسیکلی ایک سمپل سا کانسیپٹ ہے انٹرانزٹیو ورب کا, جس میں نے ابھی اس سے پہلے بھی ایک جملہ بنایا تھا, میں دوبارہ سے وہی ٹائپ کر دیتا ہوں. جیسے شاہد سنگز یا از سنگنگ, اسی طریقے سے مائی مدر کوکس. ان جنرل یہ ہم جملے یوز کرتے ہیں. مائی فادر ڈرائیوز, آئی کین ناٹ رائڈ, he cannot speak. اچھا جی, اس کے علاوہ ہے she studies. اچھا بلکہ آپ یوں کہہ لیں in this class. اچھا اب ذرا سوچ لیتے ہیں کہ یہ چیز نہ ہو. اب آپ یہ سارے جملے اگر آپ دیکھیں یہ چاروں, تو اس کے اندر آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ آپ کے سامنے ایک سبجیکٹ ہے شاہد, اسی طرح مائی مدر سبجیکٹ ہے, مائی فادر سبجیکٹ ہے, اور آئی بھی ایک سبجیکٹ ہے. اب اس میں معاملہ یہ ہے کہ اس کے آگے جو بھی آپ کو ورب نظر آ رہے ہیں اس کے آگے کسی قسم کا آبجیکٹ نہیں ہے, اور اس میں ایکشن جو ہے وہ سبجیکٹ سے آبجیکٹ کی طرف ٹرانسفر نہیں ہو رہا. دیٹس وائی اس کو آپ کہتے ہیں انٹرانزٹیو وربس. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شاہد سنگز, بٹ آئی ڈونٹ نو کہ اس کے آگے مزید کیا چیز ہے, یا سانگ یا کوئی چیز وہ نہیں لکھی گئی. مائی مدر کوکس, وٹ شی کوکس, مطلب یہ نہیں بتایا گیا, یہ نہیں ہے کہ جی مائی مدر از کوکنگ رائس یا وٹ ایور. مائی فادر ڈرائیوز, وٹ کیا ڈرائیو کر رہے ہیں. اسی طرح آئی کین ناٹ رائڈ, وٹ آئی کانٹ رائڈ اے بائک, مطلب میں بائک نہیں چلا سکتا. تو مطلب اس میں اب یہ چیزیں شامل تو نہیں ہیں. اسی طرح ہی کین ناٹ اسپیک, وہ بول نہیں سکتا. واٹ ہی کانٹ اسپیک انگلش, مطلب وہ انگلش نہیں بول سکتا, اسے انگلش بولنی نہیں آتی. تو میں نے کمپلیٹ جملہ تو نہیں کیا, میں نے تو جسٹ یہاں پر ایک سبجیکٹ اور اس کے آگے اس کا جو ہے ورب دے دیا. اسی طرح شی اسٹڈیز, واٹ, اب وہ کیا اسٹڈی کر رہی ہے, اس میں بھی کوئی مطلب وہ کلیریفیکیشن نہیں ہے کہ واٹ شی اسٹڈیز. تو یہ سارے جو جملے ہیں یہ انٹرانزٹیو وربس کی ایگزامپلز ہیں, اور اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جناب انٹرانزٹیو ورب جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے نا وہ کام کر رہا ہے, اور سبجیکٹ سے آبجیکٹ کی طرف جو ایک ایکشن ٹرانسفر ہوتا ہے وہ نہیں ہو رہا. تو یہ جناب اب یہاں پر چیزیں آ گئی ہیں. دو تین جملے اور شیئر کر لیتا ہوں. مثال کے طور پر دے لیو ہیئر, یہ بھی ایک تھوڑا سا ابہام والا جملہ ہے. ہی کیم لیٹ, دیکھیں دے لیو ہیئر, اب یہاں پر میں نے آبجیکٹ ڈیفائن نہیں کیا. ویسے میں نے بتا دیا یہ ایک طرح کا آبجیکٹ ہے کہ وہ یہاں رہتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ اس میں وہ چیز میں نے نہیں بتائی کہ وہ مطلب اس شہر میں, اس گھر میں, یا جو بھی. اسی طرح ہی کیم لیٹ, وہ دیر سے آیا, مگر کہاں آیا, مطلب کس حوالے سے ہے کہ وہ کسی دفتر میں گھر مطلب لیٹ آیا, یا گھر لیٹ آیا, یا جہاں اس نے پہنچنا تھا کمٹمنٹ تھی. تو یہ بھی یہاں پر ڈیفائنڈ نہیں ہے, تو اس لیے یہ سارا کہلائے گا انٹرانزٹیو وربس. سو یہ جناب یہاں تک ہماری ایک چھوٹی سی کلاس ہے, کلاس نمبر 23, اور ابھی اسی کلاس سے میں آپ کو ایک اور چیز شروع کروا دیتا ہوں. انشاءاللہ اس کو اگلے لیکچر میں بھی کنٹینیو کریں گے. چھوٹی سی چیز اس لیے کہتا ہوں کہ یہ ہے تو چھوٹی سی چیز ہے, یعنی واولز, لیکن یہ اس کے اندر اس کے معنی اور اس کے جو ظاہر معاملات ہیں وہ بہت ہی گہرے اور بہت امپورٹنٹ ہیں.
واولس کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں، میرے خیال سے اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ ہماری جو انگلش لینگویج ہے، مطلب ہماری نہیں ہے لیکن ایکچولی انگلش لینگویج جو ہم سیکھ رہے ہیں یا انگلش گرامر، تو انگلش ہیز، یا یوں کہہ لیں انگلش لینگویج ہیز 26 الفابیٹس، اس میں 26 الفابیٹس ہیں، یعنی A to Z، اور اس میں سے 5 of them are vowels۔ کون کون سے واولز ہیں جی؟ A E I O U، یہ جناب 5 واولز ہیں، A E I O U، اینڈ ریسٹ آر کنسوننٹس، باقی کے سارے کنسوننٹ کہلاتے ہیں، یعنی بی، پھر سی، پھر ڈی، ای کو چھوڑ کے، پھر اس کے بعد ایف، جی، ایچ، پھر آئی کو چھوڑ دیں گے، جے، کے، اور یہ مطلب زی تک چلے گا، یہ سارے کنسوننٹس ہوتے ہیں۔ اچھا چلیں یہ چیز تو کلیئر ہے ہمیں کہ یہ جی 5 ہمارے پاس واولز ہیں اور باقی سارے کنسوننٹس ہیں۔ سو اس میں اب ایشو کیا ہے، مطلب اس کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیں جو آپ کے واولز ہوتے ہیں اس کے بارے میں ایک کامن کانسیپٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہاں پر، کیونکہ اس پر جو ہے نا مزید گفتگو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہی ہوگی، لیکن میں نے اس کو انکلوڈ اس لیکچر میں اس لیے کر دیا ہے تاکہ یہ کچھ وقت ہمارا جو اس لیکچر کی ڈیوریشن کا ہے اس میں یہ چیز شامل ہو جائے۔ کامن کانسیپٹ اس کا یہ ہے کہ وی پٹ این بیفور اے واول، مثال کے طور پر این ایپل، این امبریلا، وٹ ایور۔ اب اے ای آئی او یو کو کوالیفائی کر رہے ہیں، اسی طرح این انٹینسیو کیئر یونٹ، کوئی بھی وٹ ایور جو مطلب واول سے سٹارٹ ہو رہے اس سے پہلے ہم این لگاتے ہیں۔ دس از اوور کامن کانسیپٹ وچ از نو ڈاؤٹ ناٹ رانگ، لیکن یہ مطلب اس میں اب یہ میں بالکل نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط ہے، لیکن اس میں کچھ چیزیں ہیں جو کلیئرفائی ہونی چاہیے، ان کی کلیریفیکیشن ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم صرف یہ نہیں دیکھتے کہ جناب ہم نے کوئی ورڈ دیکھا ہے اور اس سے پہلے واول لگا ہوا ہے، یعنی کہ اے ای آئی او یو میں سے کوئی ورڈ ہے، کوئی الفابیٹ ہے، اور اس سے پہلے ہم نے این لگا دینا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ ہم این لگاتے ہیں واول ساؤنڈ والے ورڈ سے پہلے۔ یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو بہت کم سکولز کے اندر یا اکیڈمیز میں آپ کو سکھائی جاتی ہے۔ سو اس چیز کو آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ایز اے میٹر آف فیکٹ، مطلب میں در حقیقت آپ کو یہ چیز بتا دیتا ہوں، ایز اے میٹر آف فیکٹ وی پٹ این، بلکہ اس کو میں کوٹیشن میں کر دیتا ہوں کیپٹل کر کے، این before a vowel sound words and not words starting with vowel characters only۔ یہ میں only کا لفظ یوز کر رہا ہوں اسپیسیفکلی کیونکہ بہت سے ورڈ جو واول سے سٹارٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم این لگاتے ہیں، جیسے ابھی میں نے لگایا ہے، یہ دیکھیں ابھی یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا ایپل ہے، تو ایپل اوبویسلی اس میں اے سے سٹارٹ ہو رہا ہے، اے واول ہے، اس سے پہلے میں نے این لگا دیا ہے۔ امبریلا میں یو ہے، اسی طرح انٹینسیو کیئر یونٹ میں آئی ہے، تو میں نے اس کے ساتھ ڈیفینیٹلی این لگا دیا ہے کیونکہ وہ این بنتا بھی ہے۔ لیکن اس کی جو اصل تھیوری ہے نا وہ یہ نہیں ہے، اصل تھیوری یہ ہے کہ آپ کے ورڈ سے پہلے ایک آپ کی واول ساؤنڈ ہونی چاہیے، یعنی بیفور اے واول ساؤنڈ ورڈز اینڈ ناٹ دا ورڈز وچ آر اسٹارٹنگ ود واول کریکٹرز اونلی، صرف ان ورڈز کے ساتھ نہیں کہ جو واول کریکٹرز کے ساتھ یا واول الفابیٹس کے ساتھ اسٹارٹ ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ لگ جاتے ہیں لیکن سم ٹائم نہیں بھی لگتا، تو یہ تھوڑا سا کنفیوزنگ ہے آپ کے لیے۔ اس کو میں اس طریقے سے سمجھا دیتا ہوں، فار ایگزامپل پھر انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس کو کنٹینیو کریں گے۔ میرے پاس ایک ورڈ ہے آور، اس کو ہم پڑھتے ہیں آور، یہ میں تھوڑا سا آپ کے لیے جو ہے نا اس کا پروننسیشن بتا دیا، آور، اس کو بہت سارا یعنی کہ اس کو مس پروناؤنس کیا جاتا ہے، ہور، ہار، ہاور یا وٹ آئی ڈونٹ نو، مطلب عجیب و غریب طریقے سے، بہرحال اس کا سمپل پروننسیشن ہے آور۔ اب دیکھیں یہ ایچ ہے وچ از ناٹ واول، یہ واول نہیں ہے، یہ کانسوننٹ ہے آپ کا کریکٹر یا الفابیٹ، لیکن آپ یہ دیکھیں اس کی آواز کیا آ رہی ہے، آور۔ آور مینس کہ صرف یہ چیز جو ہے نا وہ چل رہی ہے، او یو آر، آور، ویئر ایز ایچ جو ہے وہ ٹوٹلی سائلنٹ ہے، ایچ ہے ہی نہیں ہے، صرف آور ہے اور آواز آ رہی ہے آ، ڈبل اے، تو اس کا جو ہے نا لگے گا این
आवर अगो, ये अक्सर हम देखते हैं 1 घंटा पहले, तो अभी देख सकते हैं कि आवर से पहले जो है ना वो एन लग गया है। वेयर एज अगर इसको आप देखें तो इसमें वावल का तो अल्फ़ाबेट है ही नहीं, एच है, एच वावल में नहीं बल्कि कंसोनेंट में आता है, कंसोनेंट से पहले ए लगता है। तो ये बाय फैक्चुअल डिस्कशन हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि वो वर्ड्स जो कि ज़रूरी नहीं कि वावल से स्टार्ट हो, लेकिन उनकी साउंड जो है ना स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट की जो भी हो, जैसे एच है या कुछ भी है, उनकी अगर आपकी जो साउंड है ना वो वावल है, जैसे कि अब ये आ रहा है आवर, तो उससे पहले हम एन लगा देंगे। ये चीज़ है जो हमारे इस लेक्चर तक थी। इंशाल्लाह ताला जो अगला लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 24, उसमें मैं वावल साउंड्स, कॉन्सोनेंट्स, इनको इंशाल्लाह ताला मैं ज़ाहिर जारी रखूँगा। और फिर ज़ाहिर है हम अगले लेक्चर में एडवर्ब का सिलसिला भी जोड़ेंगे, क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच है। अब तक हम नाउन पर नाउन और वर्ब को कंप्लीट कर चुके हैं। वर्ब में मज़ीद भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों या कोई कन्फ्यूजन्स हों तो वो आप उससे शेयर कर सकते हैं कि कई वर्ब ऐसे होते हैं जो एक्शन होते हैं, नॉन एक्शन वर्ब्स भी होते हैं, तो उनके हवाले से कर सकते हैं। अगर आपको कोई मसला हो या वर्ब की फॉर्म्स के हवाले से अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो उसके हवाले से भी आप डिस्कस कर सकते हैं। वो मैं इंशाल्लाह ताला अपनी जो आगे लेक्चर सीरीज़ है उसके जो वीडियो लेक्चर्स हैं उनमें मैं साथ साथ शामिल करता रहूँगा।